بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الانسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب ذوالجلال نے، رب کائنات نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو آپ کو مجنون اور پاگل کہتے ہیں، ان قریب دیکھ لیں گے کہ پاگل کون ہے، احمق کون ہے اور عقل مند کون ہے۔ یہ قرآن نے اعلان کر دیا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، جلدی پتہ چل جائے گا کہ احمق کون ہے، بیکی باتیں کون کرتا ہے۔ آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیکی باتیں کرتے ہیں یا آپ لوگ بیکی باتیں کرتے ہیں؟ ان قریب دنیا والے دیکھ لیں گے کہ ضلالت اور گمراہی پر کون ہے اور ہدایت پر کون ہے، نور پر کون ہے، اندھیرے کے اوپر کون ہے۔ یہ قرآن نے جو اعلان کیا مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ ایسا سچا ثابت ہوا کہ کائنات کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی اور عاشق، محبین اور پرستار ایسے کہ جو لوگ آپ کو برا کہتے تھے انہوں نے ہی آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا، اور پروردگار عالم نے علی الاعلان صداقت کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ یہ بات تشتذبام کر دی، آشکارا کر دی کہ میرا محمد مصطفیٰ کیسے برا ہو سکتا ہے جبکہ اس کو نبی بنانے والا برا نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی برا نہیں ہے۔ اور جب پروردگار عالم کوئی کام کرتا ہے، کسی شخصیت کو آگے بڑھاتا ہے، کسی ذات کو آگے بڑھاتا ہے اور اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، چوز کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، تو اس کو پھر بدنما کرنے والا کوئی مائی کا لال دنیا کے پردے پر موجود نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں اپنے آپ کو اعلیٰ بالا برتر رکھا، بے مثال رکھا، بے نظیر رکھا، کسی طرح کی کوئی ہستی اللہ جیسی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے منتخب بندے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ کیسے خراب کر سکتا تھا۔ میاں ہمیں آپ کو اللہ نے بہت بڑھیا سانچے میں پیدا کیا، جو سانچہ بڑھیا ہمارا ہے وہ ڈولفن مچھلی کا نہیں ہے، وہ مور کا نہیں ہے، اسی طرح درندوں پرندوں چرندوں کا نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ حسین و جمیل انسان کو بنایا، اور انسانوں میں بھی میرے سرکار کو سب سے حسین و جمیل بنایا، کوئی مثال نہیں۔ اللہ کی کوئی خدا کی خدائی میں کوئی مثال نہیں، اور مصطفیٰ کی مصطفائی میں کوئی مثال نہیں۔ لہذا کائنات کے لوگ جھک گئے اور کائنات کے لوگوں نے آپ کے مبارک قدموں پر سر رکھ دیا، یہاں تک کہ جانوروں نے، درندوں نے، چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں نے اپنا سر آپ کے پیروں پر رکھ دیا، اپنا سر پیروں پر رکھ دیا، اور یہ اعلان کر دیا بھیڑیے آئے، سرکار نے ان کی بات سنی، جانور آئے، اونٹ آئے، بکریاں آئیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی داد رسی کی، ان کی فریاد رسی کی، ان کی تکلیفات کو سن کر آپ نے ان کو سول کیا
ایک اونٹ آ کر رونے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریفہ میں، زار زار آنسو بہ رہے ہیں۔ ارے حضرت سلیمان جب پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام جب پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے تو آمنہ کا درہ یتیم ان کی بولیاں کیوں نہ سمجھے گا؟ ظاہر سی بات ہے۔ سلیمان کی صفت میرے سرکار میں، داؤد کی صفت میرے سرکار میں، آدم کی صفت میرے سرکار میں، نوح کی صفت میرے سرکار میں، شیش کی صفت میرے سرکار میں، ادریس کی صفت میرے سرکار میں، الیاس کی صفت میرے سرکار میں، موسیٰ کی جھلک میرے سرکار میں، اور عیسیٰ کی خوبیاں میرے سرکار میں، اور ساری کائنات کی خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات میں، جن کی وجہ سے جنت بنائی گئی اور جن کی امت کے لیے جنت منتظر ہے، اور جنت کی حوریں جن کی امت کے لیے منتظر ہیں، تو سرکار تو پھر سرکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ارے باولو جلدی ہی تمہیں بھی پتہ چل جائے گا، اور میرا محمد مصطفیٰ بھی یہ دیکھ لے گا کہ کون بڑھیا ہے اور کون گھٹیا ہے، کون اتباع کیے جانے کے قابل ہے اور کون جناب جھکنے کے قابل ہے۔ اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا تو مصطفیٰ کو بھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ رو رہا ہے زارو قطار، زارو قطار رو رہا ہے۔ سرکار سمجھ گئے کہ اونٹ ویسے نہیں رو رہا، اونٹ آپ نے اس کی کان کی جڑ میں ہاتھ پھیرا۔ کس کی؟ اونٹ کی کان کی جڑ میں ہاتھ پھیرا، اس کے آنسو تھم گئے، اس کے آنسو رک گئے۔ سرکار سے شکایت کی کہ میرا مالک میرے اوپر بوجھ بہت لاتا ہے لیکن کھلاتا پلاتا بہت کم ہے۔ یہ کس نے شکایت کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اس کیمل نے، اس اونٹ نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ تمہارے اونٹ نے شکایت کی مجھ سے کہ یہ کام زیادہ لیتے ہو، وقت پر کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے، دبلا پتلا کر رکھا ہے۔ اس نے واقعی اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں میں اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں۔ فرمایا مجھے جس طرح انسان اور جنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اسی طرح جانوروں، درندوں اور پرندوں کا بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں جس طرح جنات اور انسان کے لیے رحمت للعالمین ہوں، اسی طرح پرندوں اور درندوں اور جانوروں اور حیوانات کے لیے بھی رحمت للعالمین ہوں۔ سارے جانوروں کو، پرندوں کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل تھی، ایسے ہی وہ محمد کو بھی جانتے تھے کہ وہ اللہ ہے عرش کے اوپر اور مصطفیٰ فرش کے اوپر ہماری داد رسی کرنے والے ہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ قرآن کی اس آیت کریمہ کے پیش نظر فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، سب کو پتا چل جائے گا۔ آج قسم بخدا بڑے بڑے سلاطین، ملوک اور بادشاہ دنیا کے اندر آئے، عرب کے اندر بھی، روم کے اندر بھی، افغانستان کے اندر بھی، اسی طرح ایران کے اندر بھی بڑے بڑے سلاطین اور ملوک آئے، اور ہمارے ہندوستان کے اندر بھی بڑے بڑے شاہنشاہ آئے، لیکن سب کے نام مٹ گئے، سرکار کا نام زندہ ہے، سرکار کی امت کا نام زندہ ہے۔ ان کے صدقے اور طفیل قسم بخدا ہم جیسے گناہگاروں کا نام زندہ ہے، اور وہ ایمان اور اسلام کو سکھانے والے تھے، اور ایمان اور اسلام ہی انسان کو اعلیٰ بالا برتر بناتا ہے۔ جا کر دیکھو، روزانہ لاکھوں آدمی سرکار کے روضے سے گزرتے ہیں، لائن لگتی ہے، عورتوں کے لیے زیارت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کوئی مرد وہاں پر نہیں ہوتا، وہ عورتوں کی بھی سنتے ہیں اور مردوں کی بھی سنتے ہیں۔ عورتیں محروم نہ سمجھیں اپنے آپ کو، کوئی آدمی محروم نہ سمجھے۔ یہ کفار اور مشرکین جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ سب صدقہ ہے میرے سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات کا۔ لہذا اپنی زبان کو بند کرو،
میرے محمد مصطفیٰ کو برا کہو گے کائنات کے لوگ تم سے نفرت کرنے لگیں گے. لہذا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. اور اللہ کو یقینی طور سے پتا ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین. اللہ جانتا ہے اے محمد کے رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جانتا ہے کہ کون سیدھا راستہ چل رہا ہے اور کون ٹیڑھے راستے پر چل رہا ہے. ارے بھئی وہ نہ جانے گا تو کون جانے گا؟ اوہو، خالق اپنی مخلوق کے احوال و کوائف اگر نہیں جانے گا تو پھر کون جانے گا؟ لہذا فرما دیا ہر آدمی اپنے نہج پر کام کر رہا ہے. یہودی اپنی یہودیت پر، عیسائی اپنی عیسائیت پر، قادیانی اپنی قادیانیت پر، روافض اور شیعی حضرات اپنے نہج پر کام کر رہے ہیں. لیکن سرکار سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، دنیا کے اندر بہت سے طریقے ہیں، دنیا کے اندر بہت سے مذاہب ہیں، دنیا کے اندر بہت سے دھرم ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں جناب بٹ جائے گی. صحابہ نے فوراً سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، یہ 73 فرقے جنت میں جائیں گے یا کوئی خاص فرقہ جنت کے اندر جائے گا؟ آپ کی معیت کس کو حاصل ہوگی؟ محمد مصطفیٰ آپ کا ساتھ کس کو حاصل ہوگا؟ جنت کی خوشبوئیں اللہ تعالیٰ کس کو عنایت فرمائے گا؟ جنت کی شراب اور جنت کی دودھ اور جنت کی تمام نعمتیں کس کو عنایت فرمائے گا؟ فرمایا جو میرا خادم ہوگا، میرے دین کا خادم ہوگا اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہ جنت کا حقدار ہے. جو ابو بکر کے نقش قدم پر چلے گا جنت اس کو ملے گی. جو فاروق اعظم عمر ابن خطاب کے نقش قدم پر چلے گا جنت اس کی منتظر ہے. جو عثمان ابن عفان جیسی حیا لے کر آئے گا جنت اس کی منتظر ہے. جو حیدر کرار علی ابن ابی طالب کی شجاعت اور بصالت اور بہادری لے کر آئے گا جنت اس کی منتظر ہے. جنت بھی منتظر اور جنت بنانے والا خدا بھی منتظر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے قرآن اپنے قرآن سے جڑو. انسانوں کی بنائی ہوئی کتابیں بہت پڑھ لی، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں بہت پڑھ لی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے ہمارے لیے کیمیائے سعادت بنا کر بھیجا قرآن مجید فرقان حمید کو، اور پھر سرکار کو بھیج دیا کہ جا کر سمجھاؤ کہ یہ قرآن ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے، اس کو ایسے لکھنا ہے، اس کی اشاعت ایسے کرنی ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. بھیج دیا کہ اگر قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا تو سمجھانے والا معلم تو بنا کر بھیج رہا ہوں. بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا. سرکار فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا. قرآن ناطق ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. لہذا فرما دیا جو پہلے گمراہی پر چل رہے تھے، جو ضلالت کے راستے پر چل رہے تھے، سرکار کی نظر کیمیا اثر نے ان کو ہادی بنا دیا. ہادی بھی بنے، مہدی بھی بنے، ہادی بھی بنے اور مہدی بھی بنے. دوسروں کو راستہ سکھانے والے بھی بنے اور خود بھی سیدھے راستے پر چلے. یہ ہے ہادی اور مہدی ہونے کا مطلب. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا، ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا. یہ خود بھی سیدھے راستے پر چلے اور اس کے خاندان سے اور اس کی ذات سے ہدایت کے چشمے ابل ابل کر پھوٹتے رہیں. یہ امیر معاویہ وہ ہیں جن کی بہن نکاح میں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام حبیبہ. کون تھی؟ سرکار کی زوجہ مطہرہ، ہماری اور آپ کی ماں.
یہ برادر نسبتی ہیں. کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادر نسبتی، جس کو ہمارے یہاں عرف میں کہتے ہیں سالہ، سالے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. لہذا قرآن ناطق ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. سب کو جانتا ہے، کوئی کسی نہج پر کام کرے لیکن نہج اور طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند ہے جہاں سرکار کے مبارک قدم پڑ گئے ہیں، جہاں سرکار نے ہدایت دی ہے، جہاں سرکار نے ہدایت کی شمع روشن کر کے رکھی ہے. آج سرکار کا نور آپ کی ظاہری حیات میں تو تھا ہی کامل، لیکن آج بھی مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ساری دنیا کے ایمان والوں کے سینے پر پڑ رہا ہے. یہ صدقہ ہے سرکار کا. اس لیے میں نے عرض کیا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ سرکار کی ظاہری زندگی بھی ہمارے لیے بڑھیا تھی اور سرکار کا پردہ فرمانا بھی ہمارے لیے بڑھیا ہے. اس لیے کہ اگر سرکار موجود رہتے قیامت تک تو ہمیں آپ کو دین کی خدمت کا موقع کم ملتا، اگر بڑا رہتا تو چھوٹے کو خدمت کرنے کا جذبہ کم ملتا اور ہدایت کم ملتی. اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے بعد دنیا سے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرے محمد کی شمع کی کرنیں تو اے لوگوں تم نے دیکھ لی، اب محمد کے شاگردوں کی کرنیں دیکھو کہ ابو بکر کی کرنیں بھی اعلیٰ بالا برتر، ہر صحابی کی کرنیں اعلیٰ بالا برتر ہیں. جب یہ شاگرد اتنے بڑھیا ہیں تو سرکار کتنے بڑھیا ہوں گے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. لہذا یہ لوگ جو پاگل کہہ رہے ہیں آپ کو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ توبہ، آپ کی تو ولادت بھی بڑھیا، پیدائش بھی بڑھیا ہے کہ نہیں؟ یا انکار کرے گا کوئی آدمی، کوئی مائی کا لال، مسلمان باقی نہیں بچے گا، مسلمان باقی نہیں بچے گا. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ کی رضا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھونڈتا ہے. جیسے میرا محبوب کہے گا ویسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا. یہ اللہ نے کر کے دکھایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر کر کے دکھایا مسلمانوں. لہذا فرمایا یہ لوگ جو آپ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں محمد سچے نہیں ہیں، قرآن سچا نہیں، توبہ توبہ نعوذ باللہ، یہ غلط کہہ رہے ہیں. فرمایا ان کے پریشر میں مت آنا. سرکار کو فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ارے ان جھٹلانے والوں کے فریب میں مت آنا. اے میرے مصطفیٰ آپ کی ہمت گرنی نہیں چاہیے، آپ کی ہمت پست نہیں ہونی چاہیے، آپ کے ارادے پست نہیں ہونے چاہیے. بلند ہمت، بلند ارادے، بلند عزائم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دل گردہ تھا، قسم بخدا سچی. سرکار سے پہلے نہ کوئی ان جیسا آیا اور نہ قیامت کی صبح تک آئے گا. قسم بخدا بڑی تکلیفیں برداشت کی. قرآن یہ پکار پکار کر رہا ہے کہ میاں مجھ کو کیا ستاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا دھوکہ دے سکو گے. اللہ دھوکے میں نہیں آ سکتا، اللہ کے محبوب لاڈلے پیغمبر بھی دھوکے میں نہیں آ سکتے، کیونکہ چھتری کس کی لگی ہوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. قرآن ناطق ہے سورہ بقرہ میں الف لام میم کے پارے میں دوسرے رکوع میں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ میرے نبی کو دھوکہ دیں گے، میں تو بچا لوں گا، میں تو. اور سرکار سے اعلان فرما دیا، کہہ دو واللہ یعصمک من الناس، اللہ 7 آسمانوں کے اوپر سے محمد آپ کی حفاظت کرتا ہے. آپ کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی محافظ نہیں. جب اللہ کسی کو دنیا سے بلانا چاہتا ہے،
اگر 100 گارڈ بھی اس کے ارد گرد ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی چلے گی، ان گارڈوں کی نہیں چلے گی۔ کہ بھئی یاد ہے سن 84، یاد ہے اندرا گاندھی کے باڈی گارڈ نے تو مار دیا تھا، مارا تھا کہ نہیں؟ اوہو، جو محافظ تھا وہی قاتل بن گیا۔ اللہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ گھر سے نکلتے وقت سرکار کی دعا پڑھو، علم شریف پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، محفوظ ہو جاؤ، اور یقین کر لو کہ اب کوئی مائی کا لال ہمارا بال بھی کا نہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے۔ سے یا کسی منتری سے یا کسی وبھاگ میں آپ کو کام ہے، آپ وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے جائیں اور یہ کہیں کہ پروردگار ایس ڈی ایم اور ڈی ایم کا دل تیرے ہاتھ میں ہے، میں نے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا، اب یہ ایس ڈی ایم ڈی ایم کچھ نہیں تیرے مقابلے میں، لیکن پروردگار کام ان سے بنوانا تیرے ہاتھ میں ہے، میں نے اپنے آپ کو تجھے سونپ دیا، اپنے مقدمے کو تجھے سونپ دیا، اپنے بال بچوں کو تجھے سونپ دیا۔ فوضت امری الی اللہ افوض امری الی اللہ، میں اپنا سارا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جب اپنے آپ کو ساری اپنی متعلقہ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اب کائے کی فکر ہے؟ اللہ محافظ حقیقی ہے کہ نہیں؟ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، حفاظت بھی کرتا ہے اور رحمت کی چھما چھم بارش بھی کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا دبنا مت۔ یہ کیا کیا؟ یہ تو آپ کی پوزیشن کو نکھارنے کے لیے ہے۔ اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر بھی اپوزیشن ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ وپکش، اس کو ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ وپکش، یہ ستا پکش ہے۔ لہذا یہ تو آپ کے نکھارنے کے لیے کہ مزید آپ تو ویسے نکھرائے ہیں، لیکن پبلک کی نگاہوں میں اور یہ تمام چیزیں پریکٹیکل طریقے سے آ جائیں کہ اللہ بڑھیا تو محمد بھی بڑھیا ہے۔ اور قسم بخدا ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم اور آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایسا بڑھیا نبی عنایت فرمایا جس کا سکہ یار کبھی کھٹلا ہوا نہیں اور نہ قیامت تک ہوگا۔ کھٹلا نہیں، کرارے نوٹ ہیں محمد کے۔ کیا کہا میں نے؟ کرارے نوٹ ہیں، کرارے ہیں اور بڑھیا نوٹ ہیں۔ ہمیں اللہ نے موسیٰ کی امت میں نہیں بنایا، عیسیٰ کی امت میں نہیں بڑھایا۔ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی یہ بھی شکریہ کے قابل نعمت ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ کم سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ ارے بھائی کم سمجھتے ہیں آپ اس بات کو؟ جس کا سکہ یار، جس کی دھوم قیامت تک چلتی رہے گی، تو آپ کی برکت سے ہماری آپ کی دھوم بھی برقرار رہے گی کہ نہیں؟ صاحب آئے اور چلے گئے، کوئی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی قبر پر۔ فرمایا کہ نہیں، جو میرے محمد کے نقش قدم پر چلے گا اس کی محبت بھی میں ساری مخلوق کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ محمد کی تو ہے ہی، کہ بھئی تصور کر سکتے ہو کبھی اپنے پیغمبر کو برا کہنے کا؟ توبہ توبہ، کر سکتے ہو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا کہے وہ بھی برا ہے، لیکن مسلمان کے دل میں اپنے نبی کی محبت ایسی رچ بس گئی ہے کہ گریبان پکڑ لیتا ہے فوراً، دیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بڑا جوش ہے سرکار کے لیے ہماری آپ کے دلوں کے اندر۔ یہ اللہ ہی نے ڈالی۔ کس نے ڈالی؟ لہذا فرمایا گیا ان سے انڈر پریشر مت ہونا، انڈر پریشر مت ہونا۔ ان کی طرف تو آپ دیکھیں نہیں، اپنا کام کریں۔ کیا کریں؟ اگر ان کی طرف کو دیکھ لیا اور ان کو لفٹ دے دی، ان جھٹلانے والوں کو، اپنے دشمنوں کو اگر لفٹ دے دی اور ساتھ میں لفٹ دینے کے ساتھ ساتھ ان سے مرعوب ہو گئے، ڈر گئے، تو نہیں، ہرگز نہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ان کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ آپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں، آپ کے صحابہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ کے سامنے قسم بخدا سچی
جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی واقعی اس کو کبھی جھکنے نہیں دیتا. اللہ کبھی نہیں جھکتا، اللہ کے چاہنے والے کبھی نہیں جھکتے، ہرگز نہیں. مخلوق کا ڈر ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے اور سامنے آ کر مردانہ وار وہ مقابلہ کرتے ہیں. فلا تطع المکذبین، ہرگز نہیں، لفٹ نہیں، جاہل سمجھ کے آگے بڑھو. ان کے پیچھے لگو گے تو یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمیں لفٹ ملے، یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری جانب توجہ ہو. نہیں، ہرگز نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل سامنے پڑے تو بھائی السلام علیکم کہہ کے آگے بڑھ جاؤ. بھائی جاہل کے کون منہ لگے. ایک دوسری بات، جاہل بھی ایسے کہ لا یکادون یفقہون حدیثا، بات سمجھنے کے بھی تو قریب نہیں ہے، تیار بھی نہیں ہوتے بات سمجھنے کے لیے. اور فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے 9ویں پارے میں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، چلو چھوڑو ان کی طرف سے دھیان ہٹاؤ، آپ کا کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونا ہے. کوئی گالیاں بک رہا ہے بکنے دے، اس کی گندی ہڈیاں سامنے آتی ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی جناب توہین کر رہا ہے، اپنا کچھ بگاڑ رہا ہے، نہ سرکار کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سرکار کے عاشقوں کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. تو سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے یہ ہیں تھوڑا امیر نبی آپ ان سے کمپرومائز کر لیں. کیا کر لیں؟ ہاں کمپرومائز کر لیں، تھوڑا آپ جھک جائیں، تھوڑا یہ جھکیں. کہتے تھے کہ بھئی 1 سال ہم آپ کے ایک خدا کی عبادت کریں گے. 1 سال ہے محمد، ہمارے بتوں کی آپ عبادت کر لینا. واہ بھئی واہ، عجیب کمپرومائز ہے. اوہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر اللہ کی پرستش سے نکال کر اللہ کی عبادت سے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو جوڑنے کے لیے تشریف لائے. جو آپ کا مشن ہے وہی اس کے خلاف جائے گا پھر؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں. لہذا کمپرومائز نہیں، عقائد کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہیں. اعمال کے اندر تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ایک آدمی جناب فرض بھی پڑھ رہا ہے، ایک آدمی اشراق بھی پڑھ رہا ہے، ایک آدمی چاش بھی پڑھ رہا ہے، ایک آدمی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی صرف فرض نمازوں پر قناعت کر رہا ہے. تو بھئی اعمال میں کمی بیشی ہوتی کہ نہیں؟ کسی کو کوئی موقع، کسی کو کوئی موقع. نہیں پڑھ رہا وہ اشراق تو آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے، نہیں پڑھ رہا وہ چاش آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے. وہ فرض نہیں، وہ نفلی نمازیں ہیں. اسی طرح اگر کوئی فرض بھی چھوڑ رہا ہے تو آپ کو یا مجھ کو کوئی حق نہیں کہ اس کو ہم اور آپ حقیر جانیں. نا نا نا، ہو سکتا ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کے نامہ اعمال میں کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہو. اس کی تو سرکار نرالی سرکار ہے. کیوں بھائی نرالی ہے یا نہیں؟ نرالی نرالی سرکار ہے. ہمیں تو ہمارے سامنے تو یہ بات آئی، ہمارے سامنے تو یہ بات آئی کہ ایک شرابی کبابی آدمی، توجہ، شرابی جی، سب لوگ اس کو برا سمجھتے تھے. کیا بگڑا ہے، شرابی ہے یار، چور چکور ہے، کون اس کو کرے، یا چور چکور ہے، کیا اس کو منہ لگانا، بھائی اس کے پاس کیوں بیٹھو گے؟ نہیں، بیٹھنے سے ہی تو اصلاح ہوگی. اگر آپ اس شرابی کبابی جواری آدمی سے نفرت کرنے لگیں گے تو اصلاح کون کرے گا؟ جانا پڑے گا اس کے قریب کے نہیں، اور اس کو بھی اپنے سے قریب کرنا پڑے گا. ایک آدمی کی لنگی مثلا ناپاک ہو گئی یا پاجامہ ناپاک ہو گیا، اس نے وہ اتار کر کھوٹی میں لٹکا دی، اور وہ دور سے اس نجس پاجامے کو، نجس لنگی کو یہ کہتا رہا، اے میری لنگی پاک ہو جا، پاک ہو جا، پاک ہو جا. کیوں بھائی قیامت کی صبح تک پاک ہوگی؟
نہیں بھائی، کپڑے کو، اس گندے کپڑے کو ہاتھ لگانا پڑے گا. مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، لگانا پڑے گا. ہاں، یہ نہیں کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اس کو پاک کرنے کے لیے آئے گا. ابے گندے تم کرو، پاک کرواؤ فرشتوں سے. کیا بولپا ہے یہ؟ اس کو ہاتھ لگانا پڑے گا، پانی میں بھگونا پڑے گا، نجس چیز ہے اس کو دھونا پڑے گا، صابن لگانا پڑے گا. کیوں بھائی ایسے ہوگا کہ، اور ایسے ہی ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ کپڑا میلا ہو گیا پھر جناب آپ نے دھو دیا، وہ دوبارہ جسم پر جانے کے قابل ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے آپ کے دشمن تھے، آپ یقین کیجئے گا وہ دنیا کے بدترین دشمن تھے. کیا تھے؟ فرعون بھی اتنا بدتر دشمن نہیں تھا موسیٰ کا. جتنے دشمن سرکار کے دشمنی میں آگے بڑھے ہوئے گندے سندے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. کیونکہ بھائی ابو جہل کا مقابلہ کس سے تھا؟ سب سے بڑے نبی سے، سب سے چھوٹے نبی سے؟ بولو بھائی، سب سے بڑے نبی سے تھا کہ نہیں؟ تو آپ سے دشمنی کرنے والا بھی سب سے زیادہ سڑیل دشمن شمار ہوگا. اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ فرعون کا کفر اتنا بڑا نہیں جتنی بدتمیزی اور کفر ابو جہل اور ابو لہب، اخنس ابن شریق، ولید ابن مغیرہ، ان لوگوں کا تھا. کیونکہ یہ مقابلہ موسیٰ سے کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے کس سے کر رہے تھے؟ لہذا فرمایا گیا راستے میں ایسے ایسے لوگ برا کہنے والے، توبہ توبہ، کہ ولید ابن مغیرہ کے باپ نے، ولید ابن مغیرہ کے یعنی ولید کے باپ مغیرہ نے 18 سال کے بعد یہ کہا کہ یہ میرا لڑکا ہے. کیا کہا؟ 18 سال تک کہتا رہا یہ میرا لڑکا نہیں، یہ میرا لڑکا نہیں، یہ میرا لڑکا نہیں. 18 سال کے بعد اقرار کیا کہ یہ ولید مجھ مغیرہ کا لڑکا ہے. اور ایسا وہ چھپاتا کیوں تھا؟ کیونکہ اس کا لڑکا یعنی ولید وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت ترین دشمنی کرتا تھا. لہذا وہ باپ بھی منہ چھپاتا تھا کہ کروں کیا کروں، میرا لڑکا بگڑا ہوا ہے، میرا لڑکا. منہ چھپاتا رہا. 18 سال کے بعد اس نے اقرار کیا کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لڑکا ہے. لہذا مجھے عرض کیا کرنا ہے؟ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. کمپرومائز، تھوڑا آپ جھکیں تھوڑا ہم جھکیں. یہی تو ہوتا ہے بھائی صلح میں. کمپرومائز جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا؟ بھائی تھوڑا آپ جھکو تھوڑا ہم جھکے، لیجیے صلح ہو گئی. ارے بھائی عقائد کے بارے میں کوئی صلح نہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ عقائد، ایمانیات جن کا تعلق کرنے سے نہیں ماننے سے ہے، جس کا تعلق، اب آپ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے کہ عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ، عقیدت ان کی جمع عقائد. یہ ماننے کی چیزیں ہوتی، کرنے کی نہیں ہوتی. اور مانتا انسان کیسے ہے؟ دل سے یا ہاتھ پیروں سے؟ کیسے مانتا بھائی؟ پہلے یہ صحیح کرو. کیا یہاں آنا چاہیے نور؟ قسم بخدا جب یہ قلب اور دل نورانی ہو جائے گا تو تیری پیشانی پر بھی نور آئے گا. پہلے یہاں طے کر لے، یہاں صحیح کر لے. مشائخ اور صلحاء کی صحبت میں رہ کر، ان کی معیت میں رہ کر گھر بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوگا. نکلنا پڑے گا. کس کے ساتھ؟ ڈبہ کہاں کے ساتھ نکلے گا؟ ڈبہ ڈبے کے ساتھ نکلے گا یا ڈبہ انجن کے ساتھ نکلے گا؟ بتاؤ نا مجھے، بولو بھائی. اوہو 100 ڈبے کھڑے ہیں امروہہ کے اسٹیشن پر، انجن نہیں ہے تو سرکیں گے؟ ابے دلی پہنچنا تو یار بہت دور کی بات ہے، وہ تو سرکیں گے بھی نہیں. انجن کے پاس بیٹھو.
یعنی اپنے سے بڑے علم والے کی صحبت اختیار کرو تو آپ کو کچھ ملے گا، آپ کی اصلاح ہوگی، عقائد درست ہوتے رہیں گے۔ تو ماننے کی چیزوں میں وہ کمپرومائز کرنا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کو ایک مت مانو، شرک کرو۔ جو بھائی کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ ہاں اس میں تو کمپرومائز ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کو اگر نفل نماز پڑھنی ہے تو آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا، پہلے ہمارے یہاں کھانا کھا لیجئے، کیوں بھائی اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، نفلی کام میں کوئی گناہ نہیں، نفلی کام میں، نفلی کا تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر، بندوں کے اوپر چھوڑ دیا، کرو گے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی آپ سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ ہاں فرائض اور واجبات کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ نفلی روزہ تو بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر رکھنا جائز نہیں ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ رمضان کی جو عورتیں سن رہی ہیں، یہ نہیں کہ رمضان کے روزے کے بارے میں کہہ دیا حضور اجازت دے دے تو میں روزہ رکھ لوں کل کو، نہیں نہیں نہیں، نہ بھیا نہ۔ نفلی روزہ بیوی کو بغیر شوہر کی اجازت کے رکھنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزہ اللہ نے اس عورت پر فرض نہیں کیا، وہ تو نفلی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نفلی ہے۔ رمضان کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس لیے کہ رمضان کا روزہ تو فرض ہے یا نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ کیا مسئلہ بتایا میں نے؟ نفلی روزے میں شوہر کی اجازت ضروری ہے، فرض چیز ہے؟ بولو اب یہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو اس کو بھائی اور دوسری چیزیں ہیں، نفلی روزہ ہے، آپ اس کی اجازت ہو سکتا ہے آپ کو وہ کسی کام کو بتا دے، ویسے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہیے تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، ان خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ نہیں ٹوٹے گا، ٹوٹ جائے گا۔ لیکن رمضان کے روزے میں یہ پوچھ گچھ نہیں، اور یہ نہیں کہ حضور میرے جیون ساتھی، اے میرے شریک حیات، میرے راجا، اے میرے دل کا نور، آنکھوں کا سرور، بیوی کہہ رہی شوہر سے، پہلوان صاحب اب کہاں، اب تو وہ چلی گئی بھائی، اب تو اللہ وہ اب کہاں گئے گی؟ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ میری جان، میری روح، میں ظہر کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ نہیں، اگر منع کرے گا گنہگار ہوگا۔ اور پوچھنے کی ضرورت کیا ہے اس مسئلے میں؟ عورتوں کے پاس اتنا ہی علم ہونا ضروری جتنا مردوں کے پاس، جتنا مردوں کے پاس، نہ جناب بہک جائیں گی۔ ابھی کیا واقعہ ہوا؟ ایک واقعہ یہ ہوا دلی کے اندر، یہاں کی لڑکی، کہاں کی؟ امروہہ کی تھی، بیچاری نمازی، وہ میک اپ سیک اپ تو ہوا ہوتا ہے، وہ ہوتا نہیں ہوتا ہے دلہن کے، ہوتا نہیں ہوتا ہے، لیپنا پوتنا جو کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ اور بھائی لیپا پوتی تو ہے یہ، اور کیا ہے؟ اوہو، ایک عورت اگر بڑھیا بننا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگی رہے، بولو اس عورت کے چہرے پر نور آئے گا کہ نہیں؟ قسم بخدا الگ چمکتی وہ عورت۔ یہ لیپا پوتی ہے، میک کے معنی بنانا، اب کے معنی اوپر، اوپر کی بناوٹ ہے یہ لیپا پوتی۔ بہت عورتیں جو ہیں کالے رنگ کی وجہ سے اپنے آپ کو لیپا پوتی کرتے ہیں، میں مشورہ کبھی نہیں۔ ابھی پچھلی مرتبہ ہمارے ایک ساتھی مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو لپسٹک آتی ہے اس میں خنزیر کی چربی پڑی ہوئی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ہاں، کیا ضروری ہے بھائی؟ وہ تو گلابی ہونٹ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کر دے گا، کیوں بھائی؟ یقین ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کیا کیا؟
وہ میک اپ ویک اپ نہ دھلے، گرمیوں کا موسم تھا، میک اپ ویک اپ نہ کرے، میں اپنے میک اپ کو بچانے کے لیے تیمم سے نماز پڑھ لی۔ کیسے کہ اگر وضو کروں گی تو یہ سب لیپا پوتی ختم ہو جائے گی۔ کیا یار واقعی کیا لیپا وضو کروں گی، چہرہ دوں گی تو لیپا پوتی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا مٹی سے کام لے دو، اور مجھ سے اگر وہ جانے کہ جے نمازیں تم نے پڑھی اس تیمم سے، وہ نمازیں نہیں ہوئی اس لیے کہ تم وضو کرنے پر قادر تھی، وضو کرنے پر۔ یہ لیپا پوتی بچانے کے لیے کوئی تیمم تھوڑے دی حکم دیا شریعت نے، ہرگز نہیں، لیکن کرتی لوگ، عورتیں کرتی ہیں۔ لہذا فرمایا گیا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، تھوڑا ہم جھکیں تھوڑا تو بتاؤ سرکار جھکے یا نڈر بن کے رہے؟ بولے آپ بتائیے یار یہ کوئی امتی نہیں، پھسپھسا کیا امتی ہے یار، کیا خامخواہ کی باتیں، یہ کوئی محبت رسول ہے؟ یہ جوش اور ولولہ یہ تو میرے سرکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا، خود جنگ احد کے موقع پر، جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق ابو دجانہ، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ہاں ابھی اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ذہن میں ڈال رہا ہے میرے۔ سیماک نام تھا ان کا، کیا نام تھا؟ ان کے والد کا نام تھا خرشہ، سیماک ابن خرشہ۔ بڑا جوش تھا، بڑا جوش تھا۔ آج امت کے اندر سے جوش چلا گیا، کیا؟ بری باتوں میں اگر کوئی آدمی کو برا کہہ دے گا، گالی دے دے گا، ایک دم گریبان پکڑے، صبر نہیں، برداشت نہیں، صبر نہیں۔ تو نے مجھے ایسا کہا، ماروں گا تیرے گھر پر آ کر، اور دیکھ میری گلی میں اگر تو آیا نا چیتھڑے اڑوا دوں گا تیرے، چیتھڑے، جیسے بچے کہتے تھے آج میں آگے دیکھیے میری گلی میں کہ وہ بچے کہتے ہیں کہ نہیں، میرے دوست نمٹ لیں گے تجھ سے، برداشت نہیں۔ اور جس قوم کے اندر سے یہ تحمل اور برداشت کا مادہ نکل جاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ کبھی۔ سرکار نے کتنا صبر کیا، کتنا برداشت کیا، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ جنگ احد کے موقع پر جنگ، ایک عیسائی راہب تھا ابو عامر، کیا نام تھا؟ یہ پیچھے سے سرکار کی بہت دشمنی کرتا تھا، سامنے تو آتا نہیں تھا، وہی انگریز کی عادت، عیسائیوں کی عادت، ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کر دو لوگوں کو اور پھر حکومت کرو، بندوق ان کے کاندھے پہ رکھ کے چلاؤ، سامنے مت آؤ۔ کیا شیعوں نے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ رکھی ہے، ابھی زہر کے نام پر آپ کو زہر نہیں دیتے، اگر زہر کے نام پر، پوائزن کے نام پر آپ کو کوئی زہر دے آپ کھا لیں گے؟ پتا ہو کہ زہر ہے نہیں کھائیں گے؟ نہیں، وہ پالیسی یہ رہتی کہ گلاب جامن کے اندر زہر رکھ کے کھلاؤ، یہ چال کس کی رہتی؟ مخالفین اسلام کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 7 ہجری کے اندر، سن 7 ہجری، ایک یہودی عورت نے دعوت کی، آپ کے ساتھ ایک صحابی موجود تھے۔ صحابہ تو چاہتے نہیں تھے کہ جناب ہم آپ سے جدا ہوں، ہم آپ سے جدا ہوں، نہیں چاہتے تھے صحابہ، توجہ چاہوں گا، ایک پل کی جدائی برداشت نہیں، ایک پل کی، بڑی مشکل سے اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے وہ جاتے تھے، کیونکہ جو پیار سرکار دے سکتی وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ کوئی باپ اتنا پیار اپنے بچوں کو نہیں دے سکتا جتنا پیار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ بکری کا گوشت بنا لیا اور کیا کیا، سامنے لا کر رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ توجہ، وہ صحابی بھی ساتھ تھے، اندر سے وہ گوشت بکری کا بھون کر
وہ بھیج دیا۔ اب دیکھیں اپنے نبی کو دیکھیں اور ان کی شفقتوں اور پیار کو دیکھیں۔ ان صحابی کو بھی بھوک لگ رہی تھی، انہوں نے ایک آدھا بوٹی جلدی سے اپنے منہ میں رکھی اور نکل گئے۔ کیا کیا؟ نکل گئے۔ سرکار نے اس میں سے اتنی ساری بوٹی توڑی اور توڑنے کے بعد جیب کے اوپر رکھا، زبان مبارک پر رکھا، تو وہ صحابی جنہوں نے وہ تھوڑی ساری ایک دو بوٹی کھا لی تھی اور نگل گئے تھے، ان کا تو انتقال وہیں پر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہیں ہو گیا انتقال۔ اور جیسے ہی حضور پرنور فیض گنجور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ وہ بوٹی منہ کے اندر رکھی، توجہ، تو وہ بوٹی سرکار کے منہ میں جا کر بول رہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے مت کھانا، میں زہریلا گوشت ہوں۔ کون بول رہا ہے بھائی؟ بوٹی بول رہی۔ شخصیت کون سی ہے سامنے؟ سرکار کی ہے۔ آپ کے میرے منہ میں تھوڑی بولے گی بوٹی۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ سرکار نے جیسے یہ سنا، بوٹی بول رہی، بوٹی کس سے؟ بوٹی بھی سرکار سے محبت کر، پکا ہوا گوشت تھا۔ وہ کیا تھا؟ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بھئی اونٹ کے گوشت کے پارچے کیے، ٹکڑے کیے، بکری کے گوشت کے، بھیڑ کے گوشت کے پارچے کیے، آگ پر بھونا، نمک لگایا اور کھا لیا۔ یہ تھا۔ یہ گرم مسالے تو ہمارے ہندوستان کی پیداوار ہے، نہیں آ رہی بات سمجھیں؟ چھوٹی الائچی بھی ڈالو، بڑی الائچی بھی ڈالو، جی لہسن بھی ڈالو، اور یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو۔ وہاں تو سادہ زندگی تھی، آگ کے اوپر بھونا اور بھوننے کے بعد نمک لگا کر کھا لیا۔ اب تو ہزار دھندے ہیں یار، ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور باورچیوں نے اور مطلب ڈشیں نکال دی۔ کیا نکال دی؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ صاحب، بہت نکال دی، بے حساب نکال دی، ہزاروں ڈشیں نکال دی، مرغے کی 1000 ڈشیں پیدا ہو گئی۔ اور آدمی جب 18 اور 20 اور 50، ایک شادی میں تو پتا چلا کہ 50 ڈشیں تھیں۔ کیا تھیں؟ ابے آدمی کا پیٹ یار 2-3 روٹی کھانے کا، اور یہاں 50 ڈشیں رکھی گئی، صرف ریاکاری کی بنیاد پر کہ ہم اتنے بڑے ہیں۔ خلوص نہیں ہے ان ڈشوں میں۔ کیا ہے؟ ارے پتلا شوربہ یار بھولوے والا وہ پلواؤ، ہاضمہ بھی صحیح رہے اور معاملہ بھی خراب نہ ہو۔ اب تو بھنوا چلتا ہے، بوٹیاں رکھی رہتی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ سرکار نے کیا فرمایا علیہ السلام؟ فرمایا جب تم سالن پکاؤ تو اس کا شوربہ پتلا رکھا کرو، اس کا شوربہ پتلا رکھا کرو، اور اپنے آس پڑوس بھجوا دیا کرو کہ یہ تمہارے لیے ہاضم بھی ہے اور ساتھ میں محلے کے لوگوں میں محبت بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اچھا بھائی فلاں کے گھر سے آئی ہے، کیوں بھائی اس سے محبت ہوتی کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا علیہ السلام ہدیہ لیا دیا کرو، ہدیہ محبت بڑھے گی۔ یہ نہیں کہ دوسرے کے ہاں کا ہمبے آ جائے، کسی طرح ہمارا نہ جاوے، ہمارا نہ ایسا نہیں ہے۔ سرکار کے بارے میں تو یہ ہے کہ کوئی تحفہ لا کر دیتا تھا تو سرکار کچھ نہ صحیح تو اپنے خوشبودار پسینے کی بوندیں ہی عنایت فرماتے تھے۔ فرمایا کچھ نہیں تو لے جا، کیا وہ شیشے میں یا ڈبیا میں بند کر کے بوندیں لے گیا، اور کبھی وہ ختم نہیں ہوتی تھی۔ کیا وہ پسینے کی بوندیں؟ اور جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا تھا تو لوگ جو تھے سرکار کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ کوئی عطر نہیں، عطر مشک و عنبر خریدنے کے لیے پیسہ نہیں، آپ مشک و عنبر سے بڑھیا اپنا معطر پسینہ عنایت فرما دیں۔ سرکار فرماتے لے لو۔ کیا فرماتے تھے؟ الٹا ہی زیادہ پسینہ آتا تھا کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یار مشک و عنبر کا بھی کیا مقام ہے؟ کیا لیے پھر رہے ہیں آپ عطر ہینا کو یا عطر مجموعہ کو؟
یہ تو ذرا سی دیر جناب باقی رہتی خوشبو، اس کے بعد ختم۔ اس کے بعد سرکار کے پسینے کی بات صحابہ نقل کرتے اور صحابیات نقل کرتی کہ ایک مرتبہ جس کپڑے کو ہم نے لگا دیا صابن لگانے کے بعد بھی وہ خوشبو جاتی نہیں، وہ خوشبو جاتی نہیں۔ ہاں، فری میں کام فرمایا، ایمان کا کام بھی فری میں، اسلام کا کام بھی فری میں، برکت کا کام بھی فری میں۔ میں اللہ ہو کر اپنے نبی کو نوازتا ہوں، پنکھا اللہ کی طرف سے سرکار کو جلا جا رہا ہے، سرکار کی برکت سے پاس بیٹھنے والے امتیوں کو بھی اس کی ہوا آ رہی ہے۔ پے ذکر نبی، پے کے معنی لیے، کیا؟ پے ذکر نبی، جب لبوں کو اپنے کھولوں، لب کے معنی ہونٹ، لب کے معنی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے لیے جب اپنے ہونٹ اور زبان میں کھولنا چاہوں، پے ذکر نبی، پے ذکر نبی، جب لبوں کو کھولنا چاہوں، لبوں کو کھولنا چاہوں، زباں کو دھوؤں مشک و عنبر سے زیادہ، مشک و عنبر سے، کہ سرکار کی تعریف آ رہی ہے تو یار زبان پاک ہونی چاہیے، زبان بڑھیا۔ لیکن اگر کسی کی زبان پاک نہ ہو تو کرے، یہ جو ہے نا، یہ سرکار کی یاد جو ہے یہ اس کے لیے صابن بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ ہاں، نکھرتا نہیں۔ یہ چھوڑ مت دینا کہ یار زبان پاک ہے، نہیں، لو ایم سی پیریڈ کے اندر بھی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ درود شریف پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ فرمایا کہ میرے نبی پر درود و سلام سے میں ان عورتوں کو، لڑکیوں کو محروم نہیں کرنا چاہتا۔ محروم پڑھو تم بھی، بس قرآن کی تلاوت نہیں کرنا، قرآن کی تلاوت کی نیت سے۔ تو استغفار پڑھنا بھی ایسی عورتوں اور لڑکیوں کو جائز ہے، اور ایسی عورتوں کو بھی جائز ہے، اور درود شریف بھی جائز ہے کہ لے تیرا ظاہر تو اس وقت ناپاک ہو رہا ہے، لیکن یہ میرے نبی کا ذکر کرتی رہے، جس سے تجھے ڈھارس بندی رہے گی اور تیرا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مربوط اور منسلک رہے گا۔ اللہ پے ذکر نبی، جب لبوں کو اپنے کھولوں، زباں کو مشک سے عنبر سے دھولوں۔ فارسی میں اسی کو کہا گیا ہے، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ کیا کہتا ہے شاعر فارسی کا؟ کہتا ہے یار ہزار مرتبہ مشک سے، عنبر سے، خوشبو سے اپنی زبان کو میں نے دھو لیا۔ کتنی مرتبہ؟ ہزار مرتبہ، لیکن ابھی بھی شرم آتی ہے کہ اتنا دھونے کے بعد بھی میں ایسی ناپاک زبان سے حضور کا ذکر کروں۔ یہ عشق ہے۔ کیا ہے یہ؟ قانون نہیں پہلوان صاحب، یہ راہ عشق ہے یہ۔ حالانکہ ایک مرتبہ دھونے کے بعد تو زبان پاک ہے۔ انہوں نے کہا ہزار مرتبہ دھو کر بھی میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اس لیے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ بہت اچھی بات فرمائی گئی، بہت بڑھیا بات فرمائی گئی۔ دیارے نبی سے آنے والوں، دیارے نبی سے آنے والوں، دیارے نبی سے آنے والوں، کس سے کہہ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کر کے جو واپس آ رہا اپنے گھر پہ، اپنے لوٹ رہا، گیا تھا لوٹ رہا ہے۔ مدینے جاتے جب کسی کو دیکھا، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ مدینے جاتے جب کسی کو دیکھا، یہ چاہت رہی کہ اسی کے ساتھ ہو لوں، یہ چاہت رہی کہ اسی کے ساتھ ہو لوں۔ طبیعت پھڑکتی رہی، یہ بھی جا رہا ہے مدینہ، یہ بھی جا رہا ہے، ہاں طبیعت چاہیے اسی کا دامن پکڑ کے جاؤں، اسی کا دامن پکڑ کے چلا جاؤں۔
توجہ، مدینے سے دیار نبی سے آنے والوں، دیار نبی سے آنے والوں، دیار کے معنی گھر، دیار نبی سے آنے والوں، تمنا یہ ہے کہ میں پھولوں میں تولوں۔ کیا کروں؟ ارے تم وہاں کا دیدار کر کے لاؤ، ترازو میں ایک طرف تم کھڑے جاؤ، ایک طرف پھولوں میں تول۔ وہ تو پھولوں کے پھول ہیں۔ عشاق رسول تو یہ فرماتے ہیں کہ گلاب کی پتیوں کے اندر جو خوشبو آئی ہے وہ سرکار کے پسینے کی برکت ہے۔ کیا ہے؟ گلاب سے انقلاب آتا ہے، اور ایک طرح کا گلاب نہیں، سفید گلاب بھی آتا ہے، گہرا بھی آتا ہے، پیلا بھی آتا ہے، سخت گہرا بھی لال آتا ہے، بڑی قسمیں ہیں گلاب کی، لیکن سرکار کے پسینے میں ساری قسموں کی خوشبو موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے۔ وہ بات پوری کر لوں، بس بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو دجانہ کیا؟ سماک ابن خرشہ، سماک ابن، جنگ احد کے اندر بھی وہ ابو عامر جو تھا نا، وہ اندر دشمنی کرتا تھا کس سے؟ نبی کریم، کیونکہ اس کو اپنی چودراہٹ کی فکر تھی۔ یہ آ گئے تو یار ہماری تو چودراہٹ ساری دھری کی دھری رہ جائے گی، اور کیا اللہ نے ایسا، ابو عامر کے اوپر لوگوں نے کیچڑ ڈالی اور سرکار جہاں سے گزرے وہاں پھول کی پتیاں نچھاور کی۔ انہوں نے کہا ہے چودراہٹ، ابے میری چودراہٹ گئی بھائی، محمد کے ذریعے چودراہٹ ختم ہو گئی۔ ارے چودراہٹ یہ ایسی تیری جیسی چودراہٹیں سرکار کے پیروں تلے کی زمین سے بہت نیچی، بہت نیچی، بہت نیچی، تیری کیا چودراہٹ ہے؟ چودراہٹ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ جمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جمائے۔ اسی ابو عامر راہب نے، عیسائی نے، جنگ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے تھوڑی تھوڑی دوری پر گڈھے کھدوا دیے تھے۔ کیا کھدوا دیے تھے؟ توجہ، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گڈھے۔ اب کسی کو کیا پتا کہاں کھدوے ہیں گڈھے، کہاں کھدے ہوئے ہیں؟ وہ چاہتا تھا کہ اس میں حضور گر جائیں، توبہ توبہ نعوذ باللہ، گر کر جان ہی ختم ہو جائے، توبہ معاذم باللہ، خاکم بدائے۔ سرکار کا پیر پھسلا اور پھسلنے کے بعد آپ ان گڈھوں میں سے ایک گڈھے کے اندر گر گئے۔ کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا جبریل میرا حبیب گر رہا ہے۔ کون گر رہا ہے؟ میرا حبیب، جا کر سنبھالو کوئی کھروچ تک نہ آئے، کوئی کھروچ تک۔ جبریل نے آ کر گود بھر لی فوراً۔ کیا کیا؟ اور دکھا دیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ گرے تیری اسکیم کے مطابق، لیکن بڑھیا یہ ہے کہ اگر آدمی چھت کے اوپر سے بھی گرے تو بال بھیگا اس کا نہ ہو۔ کیا بڑا ہوتا، سرکار کھڑے ہو گئے ایک دم۔ اچھا تو ہمیں نیچا دکھانا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں، مجھے اللہ نے نیچا دیکھنے کے لیے بنایا ہی نہیں، ہرگز نہیں۔ لہذا پروردگار نے بڑی کرم فرمائیاں کی۔ کیوں بھائی؟ ایسے نبی کے جھنڈے تلے رہنا چاہو گے، نکلنا چاہو گے؟ تو صاحب اگلے کسی سبق میں بتاؤں گا، اگلے کسی سبق میں، آج تو وقت ختم ہو رہا ہے، بتاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آپ کے لیے جنت کیوں رکھی ہے۔ اس کیوں کا جواب دوں گا اور عاشقانہ انداز میں۔ آج نہیں ہے موقع، وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار یہی فرماتے تھے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، میرے ساتھ، میرے ساتھ۔ توجہ، نہ دلیل ہے نہ ثبوت ہے، غور سے سننا، نہ دلیل ہے نہ ثبوت ہے، اس کا الٹا کر لیجیے،
نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، میرے ساتھ اس کا نام تو ہے کتنا مختصر، اس کا نام تو ہے کہ بھئی آپ جب لفظ اللہ لکھیں گے تو جگہ زیادہ گرے گی یا تھوڑی ساری جگہ میں آ جائے گا؟ بولو نا، اللہ ایسے لکھا تو 10-5 پیج میں آیا یا ذرا ساری جگہ میں آ گیا؟ کیا کہتا ہے؟ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، اس کا نام تو ہے کتنا مختصر، اس کا ذکر کتنا طویل ہے، اس کا ذکر واقعی ہے تو اتنا سارا اللہ، لیکن یار اس کی یاد 7 آسمانوں میں، 7 سمندروں میں، 7 زمینوں میں، شرق میں، غرب میں، جنوب میں، شمال میں، اور محمد کا لفظ بھی کتنا چھوٹا ہے، زیادہ جگہ لیتا ہے چھوٹا لیتا ہے، انہوں کا نام تو چھوٹا ہے ذرا ساری جگہ میں آتا ہے، لیکن کام اس نام کا بہت بڑھیا ہے، کام اس نام کا بہت بڑھیا، بولنے میں آسانی، تلفظ میں آسانی، سب چیزوں میں آسانی، کیا کہہ دیا کہنے والے نے؟ نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب، یاد کر کے لے جانا، یہ عشق میں ڈوبا ہوا شعر ہے، نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، اس کا نام ہے کتنا مختصر، اس کا ذکر بڑا طویل ہے، کہ وہی مسجد نیاریان میں بھی ہو رہا ذکر نہیں، اور ابھی جو دوسری مسجدیں امروہہ کی وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے کہ نہیں، اور کوئی کرے نہ کرے مچھلیاں یاد کر رہی ہیں یار، کیا کل کیا ہوا پاکستان کراچی کے اندر، بات سے بات نکلتی، بس آخری بات ہے، سناتے رہیے آپ۔ ہاں جی جی، تو کیسا اس کے مالک نے ڈولفن مچھلی کو سجایا، وہ مصر کا ہے، کیا مالک جو ہے اس کا کیا ہے؟ ڈولفن تو مچھلی آپ نے سنی ہوگی، آئے بھائی جب آپ اپنا موبائل دلی لے جا کر جاتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہوا آتا ہے؟ BSNL کا ان ڈولفن لکھا ہوا آتا ہے کہ نہیں؟ ڈولفن مچھلی، کیا یار مالک نے سجایا اور کیا وہ سد گئی، کون؟ اور مچھلی کہاں رہتی ہے؟ ریت میں یا پانی میں؟ اللہ نے دکھا دیا یہ مظاہرہ کر کے، جب مچھلی سد سکتی ہے تو انسان کیوں نہیں سد سکتا؟ میاں اس نے کرکٹ کھیلنا سکھا دیا اس کو، کیا کس کو؟ مچھلی، ڈولفن مچھلی، ابھی اس کا فیسٹیول چل رہا ہے کراچی کے اندر، کل شروع ہوا ہے، بھیڑ لگی پڑی اس کو دیکھنے کے لیے، مچھلی اور کرکٹ کھیل رہی ہے، سبحان اللہ، اللہ جو چاہے کرے، اور وہ مصر کا ہے، اس وقت نام میرا ذہن سے نکل رہا ہے، میرے ذہن سے اس کا آدمی کا، تو میاں اس نے بیٹنگ کری جی، گیند گئی ادھر آگے، کہاں گئی؟ فوراً ڈولفن نے منہ کھول کے گپ سے اپنے منہ میں کر لی، کیچ پکڑ لیا، کیا پکڑ لیا؟ آؤٹ، جاؤ، کیا واقعی یار، اور بولنگ بھی اس نے کر کے دکھائی مچھلی نے، اور دونوں پانی میں تھے، کون؟ ادھر کو اس نے بیٹنگ کی، گیند ماری، مچھلی ادھر ہی پہنچ گئی، کیا کمال کر دیا واقعی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب یہ ڈولفن مچھلی سدھی، اس کے اوپر محنت کی اس کے مالک نے، تو سرکار نے ابو بکر پر بھی محنت کی کہ نہیں؟ وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا جوڑ ہے ڈولفن کے مالک کا اور سرکار کا؟ کوئی جوڑ نہیں، مچھلی پر محنت کر کے آگے بڑھا دیا، تو سرکار نے ابو بکر پر محنت کی کہ نہیں؟ وہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عمر فاروق اعظم پر محنت کی، وہ کافر کیسے کہے جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں،
سرکار نے تو فرما دیا میرا عمر جدھر کو گزرتا ہے شیطان بھاگتا ہے. کیا میرا عمر ایسا ہے ایک ڈپٹی دم نکل جائے. عثمان پر محنت کی, 2 بیٹیاں عثمان کو دے دی نہیں دی, رقیہ ام کلثوم. فرمایا سرکار نے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے عثمان کو دیتا رہتا. ذوالنورین کہلاتے ہیں وہ, 2 نوروں والے. امت نے سرکار کی صاحبزادیوں کو نور فرما دیا تو ہم ان کو بے نور کون ہوتے؟ کچھ نہیں. سرکار نے محنت کی بھائی. تنکے سے گھونسلہ بنتا ہے. یا چڑیا ایک دم گھونسلہ بنا لیتی ہے. جا عصفور الی الشجر وبنى عشا, یہ نہیں, تنکے سے گھونسلہ بنتا ہے. تنکے سے عورت اور مرد اپنے گھر کو چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے؟ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے حضور کے بعد. توبہ ہیں. دین کو ہی تم نے گرا دیا. تم نے صحابہ کو گرایا, صحابہ کے گرانے کی وجہ سے وہ گرے نہیں. وہ کہہ تو دیا, ان کے دشمنوں میں تو اپنے آپ کو شمار کر لیا, نہ مول لے لی. ابو بکر, عمر, عثمان, عبد الرحمن ابن عوف, علی, حیدر کرار, سعد, سعید, طلحہ, زبیر, ابو ہریرہ, کیا سماک ابن خرشہ, ابو دجانہ, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عباس. محنت کی کہ نہیں؟ سرکار محنت کریں اور اللہ تعالیٰ رائیں گا جانے دے. توبہ. وہ تو اتنے بڑے خوش قسمت کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صاحبزادی عائشہ کو نکاح میں دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر اچھے تو ان کی صاحبزادی عائشہ بھی اچھی. جتنا تم ان کو کافر کہو گے اتنا ہم ان کے ایمان کو ثابت کریں گے, ان کے ہم حمایتی بن کے رہیں گے اور سینہ سپر بن کے رہیں گے کہ سرکار بڑھیا تو آپ کے شاگرد بھی بڑھیا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. باقی مضمون کا تکملہ انشاءاللہ اگلے پیر کو کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق رضانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.